السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب اور علامہ جاوید احمد غامدی صاحب، آپ جانتے ہیں کہ میں دونوں کو بہت پسند کرتا ہوں، لیکن دونوں کے سٹائل میں بہت فرق ہے۔ غامدی صاحب کا سٹائل جو ہے بہت شریفانہ ہے، بہت ایکیڈمک ہے اور بہت انٹلیکچول ہے۔ اس کا آپ بولیے گا جسٹ پیرل بھی بول سکتے ہیں اور جسٹ اپوزٹ بھی بول سکتے ہیں۔ جو سٹائل ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا، وہ بہت ہی پیشنٹ ہے، اور میں بھی ان کو انٹلیکچول سمجھتا ہوں، لیکن ان کا جو ہے سٹائل جو ہے بہت پیشنٹ بھی ہے اور بہت ہی سمجھ لیجیے بہت مارکیٹنگ ٹائپ کا ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ یہی سٹائل کے وجہ سے جو ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہے اتنا فیمس ہوئے، اور ان کے سلوگنز کی وجہ سے۔ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تو شے ہی کوئی نہیں، اور بھی بہت سارے سلوگنز ہیں۔ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا اور میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اور بہت پرانا ان کا سلوگن تھا کہ یارو میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی ہے، کیونکہ جس نے اپنی روٹی دین کے ساتھ جوڑی ہے وہ کبھی آپ کو حق بات نہیں بتائے گا۔ اور میں نے فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کر 4 تکبیریں پڑھ کر جو ہے دفنا دیا، کیونکہ جو بندہ فرقہ واریت میں پڑ جاتا ہے وہ کبھی دین کی باتیں آپ کو حق بات جو آپ کو کبھی نہیں بتائے گا۔ تو یہ جو سٹائل ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا، یہ ایکچولی بہت بڑا ریزن ہے ان کے فیم کا، ان کے میسج کو سپریڈ کرنے کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کا جو اٹیک ہے کلرجی کے اوپر، مولوی کے اوپر جو اٹیک ہے، وہ بہت ہی چیلنجنگ قسم سے وہ بات کرتے ہیں۔ غامدی صاحب بہت ایکیڈیمکلی بات کرتے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ جو بندہ مولوی کو فالو کر رہا ہے ان کو یہ ایکیڈمک باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، ان کی اردو اتنی مطلب اسٹرانگ رہتی ہے۔ تو جو ایلیٹ ہے، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، پڑھا لکھا طبقہ میں بھی جو اچھا خاصا جو ہے ایکیڈمک ٹیسٹ رکھتا ہے، وہی جو ہے غامدی صاحب کی باتوں کو سمجھ سکتا ہے۔ غامدی صاحب کی باتیں ہر کسی کے لیے نہیں ہے، لیکن انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو باتیں ہیں وہ آپ کو ہر قسم کے لوگ جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا جو سٹائل ہے بات کرنے کا، وہ بیٹر ہے۔ بیٹر ان اے سینس، میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ وہ زیادہ انٹلیکچول ہے غامدی صاحب سے، یا ان کی دلیلیں جو ہے زیادہ اسٹرانگ ہے غامدی صاحب سے۔ کوئی جگہ ہے، لیکن ہر جگہ نہیں ہے۔ لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ جو سٹائل ہے انجینئر محمد علی مرزا کا، وہ قرآن سے بہت ملتا جلتا ہے، کیونکہ قرآن کا جو بھی سٹائل ہے وہ بہت ہی چیلنجنگ سٹائل ہے، چیلنج کر کے بات کرتا ہے، بہت کانفیڈنس کے ساتھ بات کرتا ہے اللہ قرآن، اور بہت ہی پیشن کے ساتھ بات کرتا ہے۔ اب بہت سارے لوگ یہ اعتراض کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ویسے بات کر سکتے ہیں، لیکن آپ حدیثوں میں بھی آئیے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب وہ خود جو ہے خطبہ دیتے ہیں تو ان کا سٹائل بھی بہت پیشنٹ ہو جاتا ہے، حتیٰ ایسا لگتا ہے کہ کوئی جرنیل جو ہے وہ آپ کو جو ہے جنگ کے لیے تیار کر رہا ہے۔ اور آپ بولیے گا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چلو ٹھیک ہے، لیکن یہ چیز آپ کو صحابہ میں بھی دکھتا ہے۔ صحابہ جب بھی ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو وہ کوئی ایکیڈمک طریقے سے بات نہیں کرتے، وہ جیسے نارمل پرسن جس طرح سے بات کرتے ہیں، نارمل پرسنس کے جو ایموشنس ہوتے ہیں، آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے، آپ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے، آپ کسی کو بھی دیکھ لیجئے گا، وہ بہت ہی نارمل طریقہ، بہت پیشنیٹلی بات کرتے ہیں۔ 3 بار ایک چیز کو دہرانا۔ اور پھر آپ دیکھیے گا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک مشرک کو گالی بھی دے دیے تھے کہ تو جا اپنے، گالی یا بول دیجیے سخت بات کہہ دیے تھے، جا اپنے لات یا عزیٰ کی شرمگاہوں کو چاٹو۔
ٹھیک ہے. اسی طرح سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو سب کو پتہ ہے کہ ان کا ٹیمپرامنٹ کس طرح کا تھا. مولانا علی کا بھی اسی ٹائپ کا جب وہ بات کرتے تھے. انفیکٹ آپ دیکھیے گا ایک حدیث میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور پہ عباس رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ جو فدق کا مسئلہ پہ گئے تھے تو اس میں یہی تھا نا کہ یہ دیکھو یہ مجھے جھوٹا سمجھتا ہے, یہ مجھے گالی دیتا ہے. تو اور ایک فریز تو بہت کامن تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ بھی بہت کامن تھا, صحابہ پہ بھی بہت کامن تھا کہ اللہ کرے تیری ماں تجھے گم پائے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی باتیں جو ہے کیونکہ بہت ہی رف انوائرمنٹ تھا, تو اسی طرح سے نارمل جیسے بات کرتے ہیں پیشن کے ساتھ جو بات کرتے ہیں, اور اس سے اثر بھی ہوتا ہے جب آپ بہت اسٹریٹ فارورڈ بات کرتے ہو, بہت پیشن کے ساتھ بات کرتے ہو, اور کبھی کبھی بہت ہی بلنٹلی بات کرتے ہو, تو سامنے والے کے اوپر زیادہ اس چیز کا یہ ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ آپ بہت ایکیڈیملی اپنے آپ کو روک کے اور اپنے آپ کو بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ انداز میں آپ بات کر رہے ہو. مجھے یاد آ رہا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے جو ہے ان کا ایک ویڈیو ہے ہاؤ دیدات میڈ می ڈائی. تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے کالج کے زمانے میں سب سے پہلے تو میں شیخ احمد دیدات صاحب سے ملا, تو وہ تو ان سے میں نے کہا کہ انکل وائی آر یو سو روڈ, اسی طرح سے کچھ انہوں نے بولا ہوگا. تو یہ احمد دیدات صاحب نے جواب دیا کہ سن آئی ایم ناٹ روڈ, آئی ایم ملیٹنٹ. ٹو فائٹ سیٹن یو نیڈ ٹو تھنگس, آئدر یو نیڈ فائر اور یو نیڈ واٹر, آئی ہیو چوزن فائر. ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے, پھر وہ سیم کنٹینٹ کے ساتھ جب ڈاکٹر ذاکر نائک اپنے اس میں کالج ڈیز میں جب انہوں نے دعوت کا کام سٹارٹ کیا, تو وہ سیم کنٹینٹ جو ہے شیخ احمد دیدات کا, اس کو انہوں نے آپ سمجھ لیجئے فالو کیا. تو ان کو کچھ رزلٹ نہیں ملا, کنٹینٹ سے فالو کرنے سے رزلٹ نہیں ملا, لیکن جیسے ہی وہ شیخ احمد دیدات کا چیلنجنگ ملیٹنٹ سٹائل سے وہ بات کرنے لگے, چیلنجنگ سٹائل سے بات کرنے, تو ان کو رزلٹ دکھنا سٹارٹ ہو گیا تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سٹائل آف گفتگو سے بھی جو ہے, سٹائل آف سپیچ سے بھی جو ہے وہ بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. اور خود جب انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہے غامدی صاحب سے ملنے گئے تھے, تو انہوں نے غامدی صاحب کو بولا تھا کہ غامدی صاحب آپ میری داڑھی لے لیجئے اور آپ اپنا اخلاق مجھے دے دیجئے. ٹھیک ہے. تو غامدی صاحب نے جواب دیا ہے کہ علی بھائی, یا پھر انجینئر جیسے بھی انہوں نے مخاطب کیا ہوگا ان کو, کہ میں جوانی کے ٹائم آپ سے زیادہ جو ہے میں غصور تھا, آپ سے زیادہ مجھ میں غصہ آتا تھا, لیکن یہ جو ہے وقت کے ساتھ جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. تو ابھی مجھے لگتا ہے کہ یوتھ کو جو ہے وہ پیشن, کیونکہ وہ بہت پیشنیٹ ہوتا ہے, تو انٹلیکچ, اب جیسے غامدی صاحب کا ایک یہ ہے نا سلوگن ہے کہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے. میں تھوڑا سا سلائٹلی سے ڈیفر کرتا ہوں ان سے. میں یہ بولتا ہوں کہ علم کے میدان میں جذبات اور علم دونوں کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ خود غامدی صاحب نے یہ کہا تھا کہ عقل ہونا کافی نہیں ہے. کیونکہ عقل آپ کو ایک جگہ تک پہنچا دیتی ہے, آپ کو جب ایکشن لینا ہے تو وہ جذبات ہی کام آئیں گے. ہاں, جذبات جو ہے وہ عقل کے اوپر مغلوب نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو کوئی بھی چیز جیسے کا ایک پیر ہوتا ہے, جیسے ایمان اور عمل ہے, کتاب اور حکمہ ہے, اسی طرح سے علم اور جذبات بھی جو ہے ہم لوگ ایک پیر بنا سکتے ہیں. بنا جذبات کے تو کوئی ایکشن نہیں. مجھے پتہ ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے, لیکن میرے اندر جب جذبہ ہی نہیں ہے نماز پڑھنے کا, تو پھر میں نماز پڑھوں گا کیسے؟ اس کے لیے جذبہ ہونا بھی بہت ضروری ہے, ایموشن ہونا بھی بہت ضروری ہے. آئی کیو اگر ضروری ہے تو ای کیو بھی ضروری ہے. یہی بات میں